ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا، اے فاطمہ تمہاری ابھی کیا خواہش ہے؟ فرمایا، میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو فاطمہ نے فرمایا، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے حق کی قسم کہ تم مجھ سے خواہش کرو۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعظم علی تھے۔ حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو خریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے
کہ لوگو میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے سے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکی نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المؤمنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا اے فاطمہ تمہاری ابھی کیا خواہش ہے؟ شہزادی نے فرمایا میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو شہزادی نے فرمایا اے ابو الحسن، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب نہ کروں اور کوئی بوجھ نہ ڈالوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے حق کی قسم کہ آپ مجھ سے خواہش کرو۔ شہزادی نے فرمایا کہ اب جب آپ نے مجھے قسم دی ہے تو اگر کہیں سے انار مل جائے تو میرے لیے لے آئیے۔
बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अनार की तलाश में निकल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने कहा कि अनार का मौसम गुज़र गया है, लेकिन कुछ दिन पहले शमून यहूदी के पास कुछ अनार थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके घर की तरफ गए और दकुल बाब किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनार के बारे में पूछा। शमून ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले सारे अनार बेच दिए, मगर ये कि इमाम जानते थे कि उसके पास एक अनार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदी से कहा कि घर के अंदर तलाश करो, तो उसके घर के दरवाज़े के पीछे उसकी ज़ोजा खड़ी थी। उसने कहा, हाँ, घर के अंदर एक अनार है जिसको मैंने पत्तों के नीचे छुपाया हुआ है। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो अनार 4 दरहम में शमून से ख़रीद लिया। शमून ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हर अनार आधे दरहम का है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तेरी ज़ोजा ने अनार को अपने फ़ायदे के लिए छुपाया हुआ था, 3.5 दरहम उसके लिए हैं और आधा दरहम तेरा है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक शख्स जो कि बीमार था, उसकी आवाज़ सुनी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मरीज़ की तरफ चल पड़े। वो मरीज़ ज़मीन पर लेटा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके पास बैठे, उसके सर से मिट्टी को हटाया और कहा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है। उसने कहा कि मैं मदाइन से हूँ और मुझ पर कर्ज़े का बोझ है, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में मदीना जाऊँ। उम्मीद है कि वो मेरा कर्ज़ अदा कर देंगे, जबकि मैं अभी मरीज़ हूँ। आप देख रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए शख्स, तेरा अभी क्या दिल चाह रहा है? उसने कहा कि अनार खाने का दिल चाह रहा है, अगर मिल जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरे पास एक ही अनार है जो मैंने ख़रीदा है एक मरीज़ के लिए जो मेरे नज़दीक बहुत अजीज़ है, लेकिन मैं उस अनार को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ ताकि तुम महरूम ना रहो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनार को खिलाना शुरू किया, यहाँ तक कि उसे आधा अनार खिला दिया। फिर उस शख्स ने कहा, आधा अनार भी खिला दें ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल में कहा, ये मर्द बीमार और गरीबुल वतन है, ये इस अनार का ज़्यादा हकदार है। शायद खुदा की तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कोई कशादगी हो जाए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो आधा अनार भी उस मरीज़ को दे दिया, जबकि शहज़ादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दिल ही दिल में शर्मिंदा थे। राह चलते हुए यहाँ तक कि घर पहुँचे, दरवाज़े के शगाफ से शहज़ादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत को देखा कि शहज़ादी तशरीफ़ फरमा है और अनार का तबक सामने रखा हुआ है। अनार की तरफ देखा तो पहचान गए कि ये दुनियावी अनार नहीं है। फरमाया कि ये अनार तुम्हारे लिए कहाँ से आए? तो शहज़ादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपके जाने के थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो फ़िज़ाम ने दरवाज़ा खोला, देखा एक मर्द अनार का तबक हाथों में उठाए हुए है। उस मर्द ने हमसे कहा कि उमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस अनार के तश्त को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भिजवाया है। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की पैरवी करने वाला बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।